اور اپنے اپنے مسائل حل کرواتے تھے، اور ابو الحکم کہلوایا جاتا تھا کہ فیصلے کرنے والا ہے، پیو ہے فیصلے کرنے والے آنا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے بات ہو رہی تھی اور صحابہ کرام نے کوئی بات کرتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ ابو الحکم نے ایسے کہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ابو الحکم کیسے ہو سکتا ہے جس کو میری شریعت سمجھ نہیں آئی، جس کو اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئی، وہ ابو الحکم کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ابو جہل ہے۔ تو تب سے پھر صحابہ اکرام نے ابو جہل کہنا شروع کر دیا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے خاندان کا بھی ہے، سگا چچا ہے، لیکن حضور کی بات سمجھ نہیں آئی، حضور کی نسبت اس کو سمجھ نہیں آئی، تو ابو جہل ہو گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز سے آئے ہوئے، اور رنگ بھی حضور جیسا نہیں، حسن و جمال بھی نہیں ہے، لیکن حضور کی خاطر مار کھائی ہے اور حضور کی خاطر تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو حضور نے یہ مقام عطا فرمایا جب میں معراج پر گیا تو جب جنت کے اندر داخل ہونے لگا تو قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آواز ہے جو چلتا زمین پر ہے اور قدموں کی آواز جنت کے اندر آتی ہے۔ تو اس لیے حضور سے اپنا جو تعلق ہے وہ مضبوط کریں۔ جب تعلق مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کی ساریاں کامیابیاں جو ہیں اور ساری کامرانیاں جو ہیں اور ساری جو رحمتیں ہیں خالق کائنات کی برکتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری آپ کے دامن کے اندر آ جائیں گی جب آپ حضور کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کر لیں گے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں جو بات عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے قریب لوگ ہیں، سب سے قریب لوگ وہ میرے محبوب کے اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور حضور کی بات اور حضور کی آواز اور حضور کی قرات صحابہ اکرام جو سن لیتے تھے پھر تو وہ دیوانے ہو جاتے تھے نا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک بار حضور سے سورہ 3 کی تلاوت سنی تھی، ایک بار سورہ 3 کی تلاوت سنی تھی اور آج تک اس کا نشہ میرے اندر ہے۔ وہ آج بھی جب خیال آتا ہے تو اس کے اثرات آج بھی مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ صرف ایک بار حضور سے قرات سنی تھی، سورہ 3 سنی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو صحابہ ایک بار مل لیتے، ایک بار آپ کی آواز کو سن لیتے، ایک بار ملاقات ہو جاتی تو ان کا مقام یہ ہو جاتا کہ خالق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو جو حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اور اللہ کا کرم ہے ہم سنی تو وہ ہیں جو حضور کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم حضور کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی، حذیفہ بھائی آپ بھی حدیث کو یہ توجہ سے سنیں اور یاد کر لیں چونکہ آپ کا نام اس صحابی کے نام سے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بس مصروفیت کی وجہ سے، اپنے کسی کام کاج کی وجہ سے حضور سے ملنے نہیں آئے، تھوڑا سا وقفہ پڑ گیا، ٹائم بڑھ گیا، تھوڑی سی دیر ہو گئی حضور سے ملاقات کیے ہوئے کو۔ تو ماں نے کہا حذیفہ تم حضور سے ملنے نہیں گئے، تم حضور کی ملاقات کو نہیں گئے؟ تو کہا اماں مصروف تھا بس جا نہیں سکا۔ تو ماں اس بات پہ ناراض ہو گئی، مائیں ہوں تو ایسی ہوں، ماں اس بات پہ ناراض ہو گئی کہ تم حضور سے ملنے کے لیے نہیں گئے اور حضور کی ملاقات کو نہیں گئے، ناراض ہو گئی۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اماں آپ ناراض نہ ہوئیے، میں ابھی حضور کے پاس جاتا ہوں، ابھی ملاقات کر کے آتا ہوں۔ ماں ناراض ہے، غصہ ہے، ماتھے پہ بل ہے کہ اتنے دن گزار دیے اور تم حضور کی ملاقات کو نہیں گئے۔ تو کہا اماں میں حضور کی ملاقات کو جاتا ہوں
تو میں نہ حضور سے دعا کرواؤں گا، حضور سے کہوں گا کہ حضور آپ دعا فرمائیں اللہ میرے بھی گناہ معاف کر دے اور میری والدہ کے گناہ بھی معاف کر دے۔ تو اس بات پہ والدہ راضی ہو گئی۔ اتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات تو تھوڑی کہ آقا کائنات دعا فرما دے۔ تو ماں راضی ہو گئی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آقا کائنات کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی۔ حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوابین کے نوافل ادا کرنے شروع کر دیے، اور وہ نفل آپ پڑھتے گئے، اتنے لمبے آپ نے نوافل کو ادا کیا، اتنا لمبا ٹائم استعمال کیا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا، ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے امام صاحب سلام پھیریں اور ہم دوڑ لگا کر کے اپنے کام کاج میں چلے جائیں، اور بعض تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس سلام پھرے سے ہی، ابھی امام نے منہ بھی پیچھے نہیں پھیرا ہوتا اور وہ مسجد سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا بیٹھا کریں، جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں وہاں کچھ دیر بیٹھا کریں۔ جب تک آپ بیٹھے رہتے ہیں آسمان کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا بولیں نا سبحان اللہ، محبت سے بولا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے لیے دی ہے، اور جب بات ہو تو اس کو استعمال کیا کریں، اس کو سنبھال کے رکھے، کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اتنے لمبے ٹائم نوافل پڑھے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے پھر عشاء کی نماز پڑھائی، حضرت حذیفہ نے عشاء کی نماز بھی ادا کی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد ہمت نہ پڑی کہ میں حضور سے بات کروں۔ حضور علیہ السلام آپ اٹھے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر کے گئے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے جانے لگے۔ اب توجہ کرنا، حضور نے ایسے مڑ کے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا حذیفہ ہو، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے دیکھتا ہوں، مجھے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے ایسے گردن پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں ویسے ہی پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا حذیفہ ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ فرمایا جاؤ حذیفہ، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے ابھی بولا نہیں تھا، اور کہا گھر میں اپنی اماں کو کہہ کر کے آئے تھے کہ میں حضور سے دعا کرواؤں گا کہ اللہ میری بھی بخشش کرے اور میری ماں کی بھی بخشش کرے۔ حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیری ماں کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تشریف فرما ہوئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے میرے پاس بیٹھا ہوا، ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے کہہ دیا ہے میں نے مان لیا ہے۔ بولو نا یار، یہ زبان حضور کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ کہا میرے پاس فرشتہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو وہ بھی مانا ہے، آپ نے کہا خالق ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور ہم نے آپ کی بات کو مان کے بن دیکھے مان لیا ہے۔ جب ہم نے وہ مان لیا ہے تو فرشتہ کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ نے فرمایا میں نے مان لیا، فرشتہ ہے موجود ہے۔ اور اگلی بات توجہ کرنا، حضور نے فرمایا یہ جو فرشتہ آج میرے پاس آیا ہوا ہے نا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ لیل کے رہنے والوں یہ بات دل سے ذرا سننا، دل کے کانوں سے سننا، محبت پیدا ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ فرشتہ آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا جو 70,000 فرشتے ایک بار طواف کرتے ہیں اور روز 70,000 کرتے ہیں، فرمایا جو ایک بار کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد فرشتوں کی، اور اتنی تعداد میں فرشتے کہ جس کی تعداد کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے نبی کا مقام یہ ہے کہ میرے نبی کو پتا ہے کون زمین پہ بار بار آتا ہے اور کون پہلی بار آتا ہے۔
حضور کو پتہ ہے کہ کون سا فرشتہ آتا ہے، کون سا جاتا ہے، کون سا بار بار آ رہا ہے، کون سا پہلی بار آ رہا ہے اور کون سا کبھی نہیں آیا ہے۔ میرے نبی کو تو ایک ایک فرشتے کی خبر ہے۔ فرمایا یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور آج کیوں آیا ہے، آج کیا لینے آیا ہے؟ آقا نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا تو فرشتے سارے میرے استقبال میں کھڑے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے تھے، اور یہ جو فرشتہ آج زمین پہ آیا ہے اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش مجھے اجازت مل جائے تو میں حضور کے ساتھ مصافحہ کر لوں۔ یہ کھڑا تھا ہاتھ باندھ کر کے، لیکن اجازت نہیں تھی، پروٹوکول سخت تھا، اور حضور کا پروٹوکول تھا تو سخت ہونا تھا۔ ہاتھ باندھے یہ فرشتہ کھڑا تھا، دل میں خواہش کیے ہوئے تھا۔ میرے نبی کو تو فرشتوں کے دل کی باتوں کا بھی پتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، میں نے کہا تیرے عقیدے کے مطابق نہیں پتہ ہوگا، میرے نبی تو جو دل کے اندر باتیں ہیں میرا آقا تو وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا دل کر رہا تھا کہ میں حضور سے مصافحہ کروں۔ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرمایا دل کر رہا تھا۔ بہرحال اس وقت حضور نے فرمایا میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھا، چونکہ میں بھی اپنے رب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج ملاقات رب کے ساتھ تھی، دائیں بائیں فرشتوں کو میں نے بھی نہیں دیکھا، میں اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو فرمایا میں چلا گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اور آج اس فرشتے نے اللہ سے درخواست کی ہے اور ریکویسٹ کی ہے۔ فرمایا اللہ اگر تو اجازت دے اور اگر تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی دے دے تو میں تیرے محبوب سے ملاقات نہ کر رہا ہوں۔ میں آقا کی ملاقات کو جانا چاہتا ہوں اور آقا سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اللہ چھٹی دے مجھے تھوڑی دیر کے لیے، اذن ملے مجھے، تھوڑا اذن ملے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، تم میرے محبوب سے ملنا چاہتے ہو، ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہو، جاؤ، لیکن خالی نہ جاؤ، کچھ لے کر کے جاؤ۔ بولو نا، کچھ لے کر کے جاؤ۔ اور میرے محبوب کو باقی سارے پیغام تو جبریل پہنچاتا ہے، لیکن آج تو محبت میں جا رہا ہے اور تیری ادا اتنی پسند ہے کہ تو بھی میرے محبوب کے لیے کچھ لے کر کے جا۔ کہا کہ میں کیا لے کر کے جاؤں اور حضور کی خدمت میں کیا پیش فرماؤں؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے نبی کو پیغام دے دے کہ محبوبہ تیرا حسن بھی تیرا حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ فرمایا پیغام لے کر کے جا کہ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آپ کی جو دختر ہے، آپ کا جگر گوشہ جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہوا ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین۔ اور فرمایا جو جنت کے بوڑھے ہیں، جو جنت کے بوڑھے ہیں ان کے سردار میرا ابو بکر بھی ہے اور میرا عمر بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب جو آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے جو ہیں اور جو آپ کے محبت کرنے والے ہیں، فرمایا ہم نے ان کو پاک کیا ہوا ہے، پلیدی ان کے پاس نہیں آ سکتی ہے، نجاست ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور آقا کائنات نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لوگو میں نے تمہاری خاطر پتھر کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، لیکن میں تم سے صلہ نہیں مانگتا۔ میں نے اپنا جسم کو لہو لہان کیا، میرے جوتے خون سے بھر جاتے تھے، لیکن میں نے اس کا تم سے صلہ نہیں مانگا۔ میرے صحابہ شہید ہوئے اور ان کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، صرف اس لیے کہ ایمان تم تک پہنچانا تھا، دین پہنچانا تھا۔ ہمارا میرے امتیوں اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تم سے اس کا صلہ بھی نہیں مانگتا۔ میری بیٹی کو شہید کیا گیا، میں اس کا صلہ بھی نہیں مانگتا۔ اور شیب ابی طالب کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور پتے کھا کھا کر کے گزارا کیا، فرمایا میں اس کا صلہ بھی نہیں مانگتا۔
فرمایا لوگو قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی سوال نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ الا المودۃ فی القربى، اس ساری چیزوں کا اگر تم حق ادا کرنا چاہتے ہو اور میری تکالیف اور میری محنتوں کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہو تو فرمایا الا المودۃ فی القربى، ایک کام تم کر لو حق ادا ہو جائے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ فرمایا میری اہل بیت سے تم محبت کیا کرو۔ اللہ، آج دین ہم تک پہنچا ہے تکلیفوں اور قربانیوں سے پہنچا ہے اور محنتوں سے پہنچا ہے۔ فرمایا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، صرف ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ آج عجیب بات ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام اہل بیت کی محبت میں آ کر کے صحابہ اکرام کی عظمت کو جھٹلایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت تو بیان کرتے ہیں لیکن اہل بیت کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اہل سنت وہ ہے جو حضور کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے سامنے مسلم شریف کھلی ہوئی ہے اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین امام مسلم علیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے صحیح مسلم میں نقل فرمائے ہیں، اور میں آپ کو وقت مختصر ہے اختصار کے ساتھ بات سناتا جاؤں اور آقا کے فرامین سناتا جاؤں تاکہ ہمارے دل کی بنجر زمین آباد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، فرمایا یا اللہ یہ جو حسنین ہے نا، حسن و حسین ہے، فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ تو بھی ان سے پیار کر، انی احبہ فاحبہ، میں بھی پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، فرمایا رہتی دنیا تک اور قیامت تک جو میرے حسینین سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار کر، تو ان سے بھی محبت کر، تو ان سے بھی پیار کر۔ اور اگلی حدیث سماعت فرمائیں، یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرمایا میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، حضور کے ساتھ سفر میں تھا اور خاموش تھے، حضور بھی کوئی بات نہیں فرما رہے تھے، میں بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ جب حضور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا اسم لکعو، اسم لکعو، اسم لکعو، کدھر ہے میرا بچہ، کدھر ہے میرا بیٹا، کدھر ہے؟ حضور حسنین کو نواسہ نہیں کہا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا اسم لکعو، اسم لکعو، کدھر ہے میرے بیٹے، کدھر ہے میرا بچہ، کدھر ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے خیال کیا چونکہ نظر نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے نہانے کے لیے گئے ہوں، خوشبو لگانے کے لیے گئے ہوں، چونکہ سیدہ حسنین کو تیار کر کے میرے محبوب کو پیش کیا کرتی تھی۔ فرمایا ہو سکتا ہے نہانے گئے ہوں، کپڑے تبدیل کرنے گئے ہوں۔ فرمایا اتنی تھوڑی سی دیر گزری تو ادھر سے سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے دوڑتے آ کر کے میرے محبوب کے گلے لگ گئے، حضور کے سینے سے لگ گئے، حضور کے گلے لگ گئے۔ تو آقا کائنات نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، فرمایا یا اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، اور قیامت تک جو اس سے پیار کرے اللہ تو ان سب سے پیار کر۔ آج اگر ہم حسنین کریمین سے محبت کریں گے تو مجھے ایمان سے بتاؤ کیا ہمیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی؟ کائنات کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن بولو میرے محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے نبی کی بات حق ہے، سچ ہے۔ اور دیکھ لو اس وقت دنیا کے اندر جو حسنین کریمین کے خلاف بولتے ہیں اور یزید کے حامی ہیں ان کی شکلیں بھی دیکھ لو کہ لعنت پڑی ہوئی ہے، اور جو حسنین سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی شکلیں دیکھ لو اللہ کی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ حسنین کا بغض شکل بگاڑ دیتا ہے اور حسنین کی جو محبت ہے وہ قسمت جگا دیتی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نا حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی، کالے بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر لی ہوئی تھی، اس کے اوپر کچھ ہانڈیوں کی یا کھجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ آقا کائنات نے یوں چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، تو فرمایا تھوڑی سی دیر گزری تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے، تو آپ نے فرمایا حسن آؤ میری چادر کے نیچے آ جاؤ، میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اور فرمایا حسن میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری حضرت حسین آئے، فرمایا حسین تم بھی میری چادر کے نیچے آ جاؤ، میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو فرمایا بیٹی فاطمہ آپ بھی میری چادر کے نیچے آ جاؤ، میری چادر کے نیچے آؤ۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فرمایا علی تم بھی میری چادر کے نیچے آ جاؤ۔ حضور نے یوں چادر کے نیچے حسنین کریمین کو بھی لیا، سیدہ کو بھی لیا اور مولا علی کو بھی لیا، اور لے کر کے تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا خالق کائنات نے فرمایا ہے میرے نبی آپ کے گھر والوں کو میں نے ایسے پاک کر دیا ہوا ہے کہ غلاظت ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے، ویطہرکم تطہیرا، آپ کے اہل بیت پاک ہی پاک ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے اہل بیت پاک ہیں، اللہ نے مبرہ کر دیا ہوا ہے اور انہیں پاک کر دیا ہوا ہے۔ اور کون اہل بیت؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو میرے پاس مسلم شریف ہے 534 نمبر صفحہ کے اوپر، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو اہل بیت کا تعارف کروایا ہے، مقام سمجھایا ہے، عظمت سمجھائی ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور فرمایا حضور علیہ السلام اپنے ممبر مبارک پہ تشریف فرما تھے، اپنے ممبر پر موجود تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ممبر مبارک پہ فرمایا فَإِنَّ مَبْنَتِي بَضَعَةٌ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا۔ فرمایا لوگوں یہ میری بیٹی جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ستایا اس نے میں محمد کو ستایا۔ اللہ اکبر، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حضور نے کب کہا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حضور نے کب کہا؟ جب لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ حضور نے کب کہا؟ جب لوگ بیٹیوں کو مر جانا برداشت کر دیتے تھے، گھر میں رکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جس کی دو بیٹیاں ہوں اور اس کی پرورش کرے اور پڑھائے لکھائے اور اچھے طریقے سے ان کی شادی کر دے، فرمایا جنت میں وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس انگلی کے ساتھ یہ انگلی ہے، میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ جندی ایک ہوئے دو نہ ہون ایک ہوئے، آپ نے فرمایا پھر انہوں بھی یہی مقابل، ایک نو پال لوے ایک نو ویاہ دے وے، اوندا خرچہ چک لوے، پرورش چنگی کر دے وے۔ فرمایا اگر ایک بیٹی کو بھی عزت سے بیاہ دیتا ہے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آج لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بیٹے مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں دل میں محبت آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ نعمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، دونوں مانگو، اللہ دونوں ہی عطا فرمائے۔ لیکن جو بیٹوں کی وجہ سے بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں تو یاد رکھو میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور میرے نبی نے چاروں سے محبت کر کے بتایا لوگوں بیٹیاں نفرت کے نہیں محبت کے قابل ہوا کرتی ہے۔ اور دنیا میں دیکھ لو والدین کا اگر کوئی دم بھرتا ہے تو وہ بیٹیاں ہی بھرتی ہیں۔ وقت مختصر ہے وقت میں اس پہ بات کرتا، بیٹیاں ہی دم بھرتی ہیں، اور بیٹے جو بیٹوں کی اتنی طلب کرتے ہیں اور بیٹے لیتے ہیں، جی میری وراثت چلے گی اگے نا، میرا کنبہ قبیلہ چلے گا، بھائی تو مر کے قبر پہ جانا، پیچھے چلے نہ چلے تینوں کا نہیں ٹینشن ہے۔ عجیب بات ہے، بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور بیٹوں کی طلب کرتے ہیں۔
میں کہا کرتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں جی بیٹے ہون گے جوان ہون گے موٹا بن جان گے میری کمر بن جان گے میرا ساتھ دے گے تینوں کی پتہ ہے تیرا ساتھ دے گے تیری کمر بن گے کہ لک دی ہڈی توڑ کر کے رکھ دیں گے. علم ہے کسی کو کہ بیٹے جوان ہو کر کے والدین کی عزت بناتے ہیں کہ ذلیل کر دیتے ہیں. بیٹیوں کو ذلیل کرتے ہو بیٹوں کی خاطر وہ بیٹے تمہارے بڑے ہو کر کے بنیں گے کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو, بیٹے دیے ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو, اگر ملا ہوا دیا تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, کبھی شکوہ نہ کرو اللہ سے. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے, وقت نہیں ہے, پھر کبھی سناؤں گا اسی حوالہ سے, بیٹی کے حوالہ سے. بڑا دردناک واقعہ ہے لیکن وقت مختصر ہے, ابھی سنانے کا ٹائم نہیں ہے, کبھی موقع ملا تو ضرور سناؤں گا. آقا کائنات نے فرمایا یہ بیٹی جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو ستانا نہ, اس کو تنگ نہیں کرنا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہاں جگر کا فرمایا, اور اگلی حدیث مسلم شریف کی توجہ فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُزْغَةٌ مِّنِّي, فرمایا یہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ ہے, فرمایا یہ محمد کے گوشت کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. پہلے جگر کا, ایک حدیث میں جگر کا ٹکڑا کہا, اگلی حدیث میں گوشت کا ٹکڑا کہا. اللہ اکبر. مقام اہل بیت سننا کوئی آسان کام ہے میرے بھائی, اس کو سمجھو, دل میں جگہ دو. مقام اہل بیت جب سمجھ آ جائے گا تو اللہ کی قسم بیڑا ونجی پار ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ جب واپس آ رہے تھے اور مکے اور مدینے کے درمیان کے اندر جو وادی خم ہے اس مقام پہ حضور علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے, اور اونٹنی پر تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس, ایھا الناس, لوگوں سن لو, ایھا الناس, لوگوں سن لو, لوگوں توجہ کرو, ایھا الناس, اے لوگوں سنو. فرمایا لوگوں نے توجہ کی, صحابہ کرام نے توجہ کی, حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں, ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. حضور نے فرمایا لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ان کو تھامے رکھنا, ان کو چھوڑنا نہیں, ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, ان کو تھامے رکھنا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے, اللہ کی کتاب قرآن ہے, کتاب اللہ, اللہ کا قرآن ہے, کتاب ہے. اور فرمایا دوسرے وعطرتی اہل بیتی, میرے اہل بیت کی محبت ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا ان کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ, قرآن کو چھوڑا تب بھی گمراہ, اور اگر میری اہل بیت کی محبت کو چھوڑا تو تب بھی گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. آج دیکھ لو معاشرے میں جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو چھوڑا ہے گمراہ پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر خار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں. جو محبت سے دل جن کا خالی ہوتا ہے پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, پھر ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی عزت کرو, احترام کرو, ادب کرو, مقام ملے گا. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو کہا کرتا ہوں بات حضور کی ہو, حضور کے گھر والوں کی ہو تو اعلیٰ حضرت چپ رہ جائیں, یہ تو ہو نہیں سکتا, اور اگر اعلیٰ حضرت کی بات ہو سنی چپ رہ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, فرمایا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, زکن پھول بدن پھول, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. اللہ اکبر. یہ تو ایسا طویل موضوع ہے کہ کئی گھنٹے چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے, لیکن جمعے کا وقت مختصر ہے, مختصری بات آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں. لوگ آج محرم کے اندر
صرف اہل بیت کی محبت میں آ کر کے اور اہل بیت کی آڑ لے کر کے صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، خلفائے راشدین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور خلفاء اہل بیت کے دشمن تھے، محبت نہیں کرتے تھے، پیار نہیں کرتے تھے۔ رب کائنات کی قسم، اٹھاؤ احادیث کی کتابیں اور سیاق کی ساری کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ساری کتابیں اٹھاؤ اور سیرت کی ساری کتابیں اٹھاؤ، جتنا پیار اہل بیت سے صحابہ کرام نے کیا ہے، رب کائنات کی قسم کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ حیدری، حیدری۔ آؤ، وقت مختصر ہے، ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، دل کی بنجر زمین آباد ہو جائے گی، ایمان انشاءاللہ لیل والو تازہ ہو جائے گا، دل کو قرار اور سکون مل جائے گا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کسی شہر سے نہیں چلا، کسی ملک سے نہیں چلا، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو مدینے کی گلیوں سے ہو کر کے، مدینوں کی گلیوں سے ہوتا ہوا بریلی کے شہر پہنچا ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے اور میرے محبوب نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ توجہ کرنا، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، آخری بات ہے۔ مدائن فتح ہو گیا اور یہ عراق کا صوبہ تھا مدائن، یہ فتح ہو گیا، مال غنیمت اکٹھا ہو گیا اور اتنا سامان آیا کہ مسجد نبوی میں صفیں بچھ گئیں اور وافر سامان ہو گیا، ہر طرف سامان ہی سامان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، بولو نا، حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ اور جانتے ہیں عمر کون؟ عمر، توجہ کرنا، مختصر میں وقت میں سناتا ہوں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ، تیرا جو باپ ہے نا عمر، توجہ کرنا، تیرا جو باپ ہے نا عمر، یہ تو میرے نانے کا غلام ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ کہا عبداللہ، تیرا جو بابا ہے نا میرے نانے کا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت عمر کے پاس ہے، فرمایا بابا حسین تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے نانے کے غلام ہیں۔ فرمایا اچھا، حسین نے ایسے کہا ہے؟ فرمایا جی ایسے کہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق آئے امام حسین کے پاس، فرمایا حسین کیا کہا؟ ذرا دوبارہ تو کہنا، ذرا دوبارہ سنا، تو نے عبداللہ کو کیا کہا ہے؟ فرمایا میں نے کہا کہ آپ جو ہے میرے نانے کے غلام ہیں، آپ میرے نانے کے غلام ہیں۔ فرمایا اچھا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہوئے، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ فرمایا میں تمہارے نانے کا غلام ہوں۔ اس طرح بازو پکڑا امام حسین کا اور لے کر کے گئے میرے محبوب کے روزے پر۔ فرمایا حسین، جو تم نے وہاں کہا تھا وہاں دوبارہ کہہ، جو تو نے وہاں کہا تھا یہاں دوبارہ کہہ۔ امام حسین نے فرمایا عمر، آپ میرے نانے کے غلام ہو۔ کہا یا رسول اللہ، دیکھ لیجئے آپ کی اہل بیت نے گواہی دی ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ فرمایا حسین، آج تو نے یہاں کہا ہے کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے اللہ کا واسطہ، کل جب قیامت کا دن ہو اور حشر پپا ہو، حساب و کتاب ہو رہا ہو، میزان لگا ہو، حسین کل وہاں بھی کہہ دینا کہ عمر میرے نانے کا غلام ہے، عمر میرے نانے کا غلام ہے۔ وہ کہا حسین، حشر میں اتنا کہہ دو کہ میرے لیے کافی ہے، عمر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم کہہ دو عمر نانے کا غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، اس طرح سامان لگ گیا، صفیں مسجد نبوی کی بھر گئیں اور مال غنیمت اس طرح اکٹھا ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا، فرمایا آؤ، جس کو جتنی ضرورت ہے لے جائے، مال غنیمت کا سامان ہے لے جاؤ، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جاؤ۔ اور جب تقسیم کرنے لگے، توجہ کرنا، تقسیم کرنے لگے تو کچھ تحفے پیش کیے۔ تو تقسیم کرنے سے پہلے حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو بلایا۔
لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے صحابہ پیار نہیں کرتے تھے. توجہ کرو, حضرت حسن کو بلایا اور 1000 درہم امام حسن کو پیش کیے. پھر حضرت حسین کو بلایا اور 1000 درہم امام حسین کو پیش کیے. اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اس کو 500 درہم دیے. توجہ کرنا, امام حسن اور حسین کو کتنے دیے؟ 1000. اور اپنے بیٹے کو 500 دیے. لیل والوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا, 500 اپنے بیٹے کو دیے, 1000 حسنین کو دیے رضی اللہ تعالی عنہم. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا بابا میں عمر میں بڑا ہوں, میری عمر زیادہ ہے, اور پھر میں نے جنگیں لڑی ہیں. جب میں جنگیں لڑ رہا تھا تب تو حسینین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, تو مجھے زیادہ نہیں تو برابر کا تو دیجئے. ہیں جی, زیادہ نہیں دینا, 2000 نہیں دینا, 1500 نہیں دینے, تو برابر کا تو دے. ہائے 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 ہائے, توجہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا, میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو کلیجہ پھٹ کر کے ہاتھ میں آ رہا تھا. حضرت عمر نے فرمایا نام جانتا ہوں, پتہ ہے مجھے. نرمی سے پہلے جواب دیا, نام پتہ ہے مجھے. اور پھر جلال میں آئے, غصے میں آئے, فرمایا عبداللہ اذهب, سمجھیں, اذهب, چلو. اور کیا کہا؟ فرمایا تم حسنین کا مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا جاؤ عبداللہ جاؤ, حسنین کے بابے جیسا بابا تو لے کے آؤ. ذرا بولو نا محبت سے. فرمایا تم مقابلہ کرتے ہو حسنین کا, جاؤ حسنین کے بابا جیسے بابا لے کر کے آؤ. اور پھر فرمایا جاؤ حسنین کی اماں جیسی اماں تو لے کر کے آؤ. مقابلہ کرتے ہو. فرمایا یہاں بصری کی, فرمایا مقابلہ کرتے ہو, جاؤ حسنین کے نانے جیسا نانا تو لے کر کے آؤ. اور یہاں بھی نہیں رکے, فرمایا تم مقابلہ کرتے ہو حسنین کا, فرمایا جاؤ حسنین کے ماموں جیسا ماموں تو لے کر کے آؤ. اور یہاں بھی نہیں رکے, فرمایا جاؤ حسنین کی خالہ جیسی خالہ تو لے کر کے آؤ. خالہ کون؟ حضرت رقیہ, ام کلثوم اور زینب رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور ماموں کون؟ حضرت قاسم, عبداللہ اور ابراہیم, یہ ماموں. فرمایا لے کر کے آؤ. یہ بات جب حضرت عمر نے کہہ دی, توجہ کرنا, یہ بات جب کہہ دی تو بات پہنچانے والے نے یہ بات مولا علی مشکل کشا کو پہنچا دی. محبت دیکھنا, جب مولا علی مشکل کشا نے سنا کہ آج عمر نے اتنا ڈاڈا خطاب کیتے اور اتنا وڈا خطاب کر دیتے, تو فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں, عمر نے تو ہمارے بارے میں خطاب کیا ہے, میں نے نبی سے سنا ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ عمر سراج اہل الجنہ, عمر جنت کا چراغ ہے. اللہ, عمر جنت کا چراغ ہے. بات پلٹ کر کے حضرت عمر کے پاس آئی. پہلے عظمت بیان کی حضرت عمر نے اہل بیت کی, جب مولا علی نے بات کی تو بات پلٹ کر کے حضرت عمر کے پاس آئی. گھڑی نہ دیکھیں, بس بات ختم کرنے لگا ہوں. پلٹ کر کے حضرت علی کے پاس آئی, حضرت عمر کے پاس آئی کہ علی کہہ رہا ہے کہ عمر جنت کا, بولو عمر جنت کا چراغ ہے. اللہ اکبر, عمر جنت کا چراغ ہے. حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, جلدی سے اٹھے, کہا اچھا علی نے یہ کہا, چلو صحابہ چلو, اٹھو سارے صحابہ چلو, آؤ میرے ساتھ آؤ. جب سارے صحابہ ساتھ چلے تو مولا علی کی بارگاہ میں آئے. فرمایا علی کیا کہا, پھر کہیے, بولو نا علی پھر کہیے. علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر تم جنت کے چراغ ہو. فرمایا علی تمہیں کس نے کہا؟ فرمایا یہ میں نے نہیں کہا, یہ تو آقا کائنات نے کہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا علی حضور نے کہا؟ فرمایا ہاں حضور نے کہا. فرمایا علی پھر گل انج نہیں بننی, صرف گلی باتی گل نہیں ہونی. کاغذ پینسل پکڑا اور فرمایا علی لکھ کر کے دے دیجئے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ عمر جنت کا چراغ ہے. لکھ کر کے دیجئے.
مولا علی نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ پکڑی پینسل اور کاغذ، لکھ کر کے دیا، سٹیمپ لگائی، فرمایا علی ضمانت دیتا ہے کہ اس وقت تک جنت میں روشنی نہیں ہوگی جب تک عمر جنت میں چلا نہ جائے گا۔ اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ کو لپیٹ کر کے جیب میں ڈال لیا اور فرمایا جب میں مر جاؤں، جب دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، دنیا چھوڑ جاؤں، اپنے بیٹوں سے کہا، فرمایا اس کاغذ کو میرے کفن کے اندر لپیٹ دینا، میرے کفن میں ڈال دینا اور مجھے دفنا دینا۔ کہا عمر کیوں ڈالے اور کیوں کفن کے ساتھ اس کو ملائے؟ فرمایا اس لیے ملانا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا، جنت کے فرشتے کہیں گے ہاں کدھر آیا ہے؟ تو فرماؤں گا کہ جنت جانا ہے، ضمانت علی نے دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو صحابہ اور اہل بیت پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ تو اہل بیت اس طرح محبت کرتے تھے تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔